ایک دیوار جس کے پیچھے چھپا ہے ایک راز، اور ایک دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس سے نکلیں گے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ ہر ایک آدمی کے مقابلے میں 999 لوگ، اور اکیلے ہوں گے آپ۔ وہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے اتریں گے اور پوری دنیا میں وہ تباہی مچے گی جو کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی۔ کیا ہے وہ قوم اور کہاں سے نکلے گی وہ قوم؟ یہ وہ داستان ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ یہ کہانی ہے ایک دیوار کی جس کے پیچھے چھپے ہیں کئی راز، اور یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جن کے دنیا میں نکلتے ہی قیامت کچھ دیر کی دوری پر رہ جائے گی، اور یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے دنیا میں وہ نظام قائم کیا، وہ چیز بنائی جس کو آج تک نہ کوئی پہنچ سکا اور اس کو توڑنا ناممکن، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ذوالقرنین اللہ کے حکم سے زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کرتا ہے اور کئی راستوں سے وہ گزرتا ہے، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کبھی صحراؤں میں، کبھی دریاؤں میں، لیکن ایک دن ذوالقرنین کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوتی ہے جو خوفزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ایک ایسی زبان جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ خوف سے کانپ رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ ذوالقرنین سے اشاروں میں بات کرتے ہیں کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں اور ہماری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، ہمیں ان سے بچائیے۔ ذوالقرنین جواب میں کہتا ہے کہ مجھے تمہاری دولت کی حاجت نہیں ہے، لیکن تم اپنی قوت سے میرا ساتھ دو گے تو میں تمہارے لیے ایک ایسی مضبوط رکاوٹ کھڑی کروں گا جس کو توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد ذوالقرنین کے حکم سے لوہے کی پلیٹیں اکٹھی کی جاتی اور آگ کو جلایا گیا اور پگھلا ہوا تانبا اس پر انڈیلا گیا، اور اس سے بنائی گئی پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی ناقابل تسخیر دیوار جس کو توڑنا ناممکن تھا۔ ذوالقرنین نے اس وقت اعلان کیا جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا کہ میرا اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس دن میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور اس طرح ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو قید کر دیا، مگر صرف اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، اور سالوں سے قید یہ قوم روزانہ اپنی دیوار توڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور جہاں تک کہ جب وہ قریب پہنچتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو ختم کر دے تو ان کا سربراہ کہتا ہے کہ چلو واپس، باقی کل ختم کر دیں گے۔ لیکن جب وہ لوگ کل آتے ہیں تو وہ دیوار انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط ملتی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب وہ لوگ جانے سے پہلے کہیں گے کہ انشاءاللہ باقی کام کل کریں گے، اور پھر وہ دن آئے گا کہ جب وہ صبح اٹھیں گے تو وہ دیوار انہیں بالکل ویسے ہی ملے گی جیسے وہ کل چھوڑ کر گئے تھے، اور ان کی چیخوں سے اور ان کے دانوں سے اور مار سے وہ دیوار ٹوٹے گی۔ اور ایک قید ختم ہوگی۔ اور دنیا پر کھلے گا عذاب کا ایک نیا باب، اور اس زمین پر ٹوٹ پڑیں گے اور ایسا ٹوٹیں گے کہ وہ جھیل تبریہ کا پانی پی جائیں گے، اور اتنی تعداد ہوگی کہ پہلا جانے والا گروہ وہ جب پانی خشک کر دے گا پی جائے گا، اور ان کا آخری چلنے والا گروہ وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا بھی کرتا تھا، اور وہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے، جانوروں کو کھا جائیں گے، شہروں کو تباہ کر دیں گے کہ ایک آدمی کے مقابلے میں 999 وہ لوگ ہوں گے، اور ان کے عذاب سے دنیا کانپ جائے گی۔ اور پھر اس وقت یاجوج اور ماجوج جو ہوں گے وہ اکڑ کر کہیں گے کہ ہم نے دنیا والوں کو تو فتح کر لیا، اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، اور تیر برسانے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ تیر خون میں لت پت واپس آئیں گے، اور پھر وہ خوشی منائیں گے کہ ہم نے آسمان کو بھی فتح کر لیا۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے اور پھر دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور ان کی موت پتہ ہے کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا بھیج دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے پھیلے گی ایک ایسی بدبو جو کسی عذاب سے کم نہیں ہوگی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسے پرندے بھیجے گا
जिनकी गर्दनें ऊंटों के बराबर होंगी, और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी लाशों को उठाकर एक ऐसी जगह जाकर फेंकेंगे जहां अल्लाह का हुक्म होगा। लेकिन खून से वो दुनिया लथपथ हो चुकी होगी, और उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और एक बारिश होगी और वो सारा खून साफ कर देगी, और उस बारिश से निकलेगा एक ऐसा अनाज जो पहले कभी नहीं निकला हो, अंगूर का खोशा इतना बड़ा कि जिसे पूरा कबीला खा सके, और अनार इतना बड़ा कि जिसे पूरा घर वाले मिलकर खा सके। लेकिन इसके बाद आएगा एक खौफनाक जलजला, जो पूरी जमीन को हिलाकर रख देगा, और वहां से निकलेगा एक ऐसा जानवर कि जिसके बारे में आता है कि उसका सर आसमान को टकराएगा। लेकिन यह हदीस ज़ईफ है, और वो जानवर लोगों के दिलों को हाल भी जान लेगा और उनकी नजरें पढ़ लेगा कि उनके दिलों में क्या चल रहा है। अब ये जानवर क्या होगा, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।